آپ کے سامنے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں۔ خاص طور پہ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را کسی کا گھر مت خراب کریں کہ آج ہم میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آئے ہیں۔ اللہ تو شیطان، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، شیطان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو تم ہی کر کے آئے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلامی نکتہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں رازان ٹی وی۔ ناظرین، ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کے جملے، جن کی باتیں ہمارے کانوں میں کچھ ایسا زہر ڈال دیتے ہیں جن سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اسی طرح ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک بوڑھا شخص گاؤں میں رہتا تھا، تو اس کا بیٹا اس سے کبھی کبھار ملنے آتا تھا۔ تو ایک شخص نے اس باپ سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا تمہیں اتنی دیر بعد کیوں ملنے آتا؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیزی رہتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے کام سے اس کو چھٹی بہت کم ملتی ہے۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے اس بوڑھے باپ کو کہ جس بیٹے کو تم نے ساری زندگی پالا، اس کو بڑا کیا، اس کی تعلیم و تربیت کی، اور آج وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ تم سے آ کے مل لے۔ تو وہ باپ کے ذہن میں ایک عجیب سی سوچ پیدا ہوگی کہ کیا واقعی اس نے مجھے اتنا بھول گیا ہے کہ مجھے آئے روز ملنے کی بجائے اس کا کیا اتنا شیڈول سخت ہے کہ وہ میرے پاس تو رہنا تو دور کی بات ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد ملنے آ جائے یا ریگولر ملنا آ جائے، لیکن وہ اتنے دنوں کے بعد مجھ سے ملنے آتا ہے۔ تو وہ باپ اور بیٹے کی محبت میں دراڑ آ گئی۔ تو وہ پہلے آدمی جو ملا ہے اس کے صرف اتنے کہنے سے کہ تم نے اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا کہ اب اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے تم سے مل سکے۔ تو ناظرین، اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، یا وہ بدگمان پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، بد خیالات کر کے چلا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں، ہمارے تعلقات میں بہت ایک گہرا خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کو بھرنا بہت مشکل ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر حافظ یاسر عبداللہ گرداسپوری صاحب۔ ان سے آج ہم اس نقطے پر بات کریں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ حافظ جی، کسی کو بدگمان کر دینا یہ عمل اچھا تو نہیں ہے، لیکن جو اس طرح کے شخص ہیں جو بدگمان کسی کے بارے میں کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن پاک کی یہ تعلیمات ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ بے شک ان بعض الظن اثم، بے شک یہ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ گناہ ہے۔ ہمیں بدگمانیاں ان سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے سے بھی بچنا چاہیے، بے شک کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، یا کسی کے شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے، فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی تعلیمات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکانا اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا، اس کے اندر نیگیٹو سوچ پیدا کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس کے متعلق وعید آ گئی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کے درمیان جدائی ڈالنے کا سبب اور وسیلہ بنے۔ اللہ، اس لیے بدگمانی ہمیں پیدا نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ بے شک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے سامنے تعریف ہی کریں۔ اور مجھے رسول پاک کی حدیث یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی چغلی کی جائے یا اس کی غیبت کی جائے، اور فرمایا اگر وہ اس کی بات کو سن کے فوراً چغلی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو ٹوک دے اور یہ کہے کہ خبردار میرا مسلمان بھائی ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو فرمایا تاجدار کونین نے اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب صاحب بالکل مجھے یہاں سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ نے جیسے بات کی شوہر اور بیوی کے درمیان اگر آ کے کوئی
کسی کو کوئی عورت آ کے اس کے شوہر کے خلاف آ کے بھڑکاتی ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک سہیلی تھی، وہ اپنی سہیلی کے پاس آتی ہے تو کہتی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو تمہارے شوہر نے تم کو کیا دیا ہے؟ تو وہ کہتی کچھ بھی نہیں. وہ کہنے لگی کہ تمہارے بیٹے کی اس کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی تحفہ ہی نہیں دینے لگا. تو یہ جو جملہ تھا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کو خوشی ہونی چاہیے، مجھے کچھ لا کے دینا چاہیے. تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں لا کے دیا. تو وہ عورت کے ذہن میں یہ زہر جو ہے اس پہلے والی سہیلی نے، اس عورت نے ڈال دیا. اب شام کو خامد گھر آیا تو عورت جو ہے اس کی بیوی ہے، اس کا منہ بنا ہوا ہے. اسی طرح تھوڑی سی بات پر تو میں ہوئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی. یعنی کہ وہ جو اس نے جملہ کہا کہ تمہارے خامد نے تمہارے بیٹی کی خوشی میں تجھے کچھ نہیں لا کے دیا، تو دیکھ لیں ایک گھر کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. اس طرح جو اچھا خاصا ہنستا ہوا گھر تھا وہ ایک ویران ہو گیا، گھر میں طلاق ہو گئی تو مسئلہ بن گیا. دیکھیں میں آپ کو حدیث سے بات سناتا ہوں. رسول پاک نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور شیطان اپنی فوجوں کو، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ دنیا کو جا کر گمراہ کرو. تو وہ شیطان چھوٹے اس کے پاس رپورٹ لے کے آتے ہیں. ایک طبقہ آتا ہے، مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گانے سنوائے، ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا، ایک کہتا ہے میں نے چوری کروائی، ایک کہتا ہے میں نے شرک کروایا. تو وہ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، وہ کافی ساری شیطان کی ٹولیاں آتی ہیں اس کے پاس، بڑے شیطان کے پاس، اور وہ اس سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فتنہ برپا کرایا، فلاں فتنہ برپا کرایا. تو شیطان ان سب سے کہتا ہے کہ تم نے کوئی کام نہیں کیا. یہ بھی کوئی کام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، وہ کہتا کوئی کام نہیں، کوئی کام ہی نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں سارے. اسی دوران ایک جماعت آتی ہے اور وہ شیطانوں کی جماعت یہ کہتی ہے کہ اے شیطانیت پر، یعنی بڑے شیطان جو پانی پر اپنا تخت لگا کر بیٹھا ہے، اسے کہتے ہیں کہ آج ہم میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آئے ہیں. اللہ. تو شیطان، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، شیطان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو تم ہی کر کے آئے ہو. تو یہ کسی کے درمیان جدائی ڈلوانا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. حافظ صاحب، ویسے تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، لیکن ادھر ایک بات گمان کے حوالے سے بھی نفع پہنچانے کی بات آ جاتی ہے کہ کسی کے لیے بہتر سوچنا بجائے کہ آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں. کسی کے بارے میں بہتر سوچنا، اچھا تاثر رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ عبادت کا حصہ ہے. تو اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں کہ ہمیں کیا اجر ملتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں اچھا تاثر رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ خوشی وہ ہے جو دوسروں کو دی جائے، جو دوسروں میں تقسیم کی جائے. ایک حقیقی مسلمان اور ایک سچا مومن کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، نہ ہی کسی کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، نہ ہی کسی کے کال میں کسی کے متعلق بدگمانی پیدا کرتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو زہر پانی میں گھول کے دیا جائے اس کا علاج تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جو زہر کان میں گھول دیا جائے اس کا علاج ناممکن ہے. اس لیے ایک مسلمان اس سے کوسوں دور رہتا ہے. اور رسول پاک کی وہ حدیث آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. بے شک، کوئی شک. اور فرمایا رسول پاک نے کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے، جو وہ اسے دکھاتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دکھاتا. اور جب مومن مسلمان اپنے بھائی کے لیے مخلص ہو کر اس کے بارے میں حسن ظن اور اچھا گمان رکھ کے دعا کرتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرمایا جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے سرحان ایک فرشتے کو کھڑا فرما دیتا ہے اور کہتا ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو یہ دعا کر کے میں اللہ اسے وہ عطا کر دوں. سبحان اللہ. تو وہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو پہلے اسے وہ عطا کر. تو وہ ہم اسی وقت مانگیں گے اپنے بھائی کے لیے جب ہمارا گمان اس کے بارے میں اچھا ہوگا. اور حضور پاک نے یہ فرمایا کہ حقیقی مسلمان اور مومن وہی ہے جو اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے. بے شک.
اب دیکھیں نا ہمارے ایمان یہاں جانچ لینا چاہیے، ہمارے ایمان کو یہاں ہم جان سکتے ہیں، اس کا امتحان کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان موجود ہے، کیا ہم وہ چیزیں دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں جو اپنے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں، بے شک۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیزیں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان مکمل۔ یہ تو مومن کی کچھ علامات ہیں جن کے بغیر ایمان نامکمل ہے، لیکن کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے بارے میں اس کی بہتری کے لیے سوچنا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہم برائی کر رہے تھے نا، اس کے پہلے بات کر رہے تھے، یعنی کہ ہم ہر وقت یہی سوچیں کہ میں اس کو کوشش کروں کہ اپنی انسان خوش قسمتی سمجھے کہ میں کسی کو اچھا مشورہ دوں کسی کے بارے میں، تاکہ اس کو میرے سے فائدہ ہی حاصل ہو۔ تو اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں، مشورے کے متعلق قرآن پاک کی یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے قرآن پاک میں مخاطبت کر کے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمائیں، اور حضور پاک نے یہ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تم سے مشورہ لے اسے اچھا مشورہ دو، اور یہ نیت کرتے ہوئے اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے کہ آج میں کسی کی رہنمائی کر رہا ہوں، آج میں کسی کی بھلائی کر رہا ہوں، کل کو میری بھلائی کرے گا، کیونکہ یاد رکھیں یہ دنیا مکافات عمل ہے، بالکل ٹٹ فٹ ہے۔ جی بالکل اسی طرح اگر آج ہم کسی کا بھلا کریں گے تو انشاءاللہ کل ہمارا بھلا ہوگا۔ اور فرمایا رسول پاک نے جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی سختی کو، تنگی کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی سختی اور تنگی کو دور فرما دے گا۔ بے شک۔ اور مزید فرمایا کہ جو کسی کی پردہ پوشی اس دنیا کے اندر کرتا ہے، کسی کا گناہ چھپاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ بندہ فلاں گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ چھپاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں جب بھی کوئی مسلمان مشورہ طلب کرے ہمیں یہ سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مجھے یہ مشورہ دے جو میں اسے دے رہا ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ سمجھتے ہوئے انسان کو مشورہ دینا چاہیے کہ کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کسی سے مشورہ لینا پڑے۔ اگر انسان کو کوئی غلط مشورہ دے تو انسان کو کس قدر غصہ ہوگا۔ اس لیے مومن کو مومن کے لیے، مسلمان کو مسلمان کے لیے ہتھیار ہونا چاہیے، ایک ڈھال ہونا چاہیے، ایک جسم ہونا چاہیے، اس کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، حافظ صاحب نے ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں آگاہی دی، اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، ہم دوسروں کے کانوں میں جو زہر ڈال سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ پانی کے اندر زہر ڈالا جائے اس کا تو کوئی حل ہے، لیکن جو کسی کے کان کے اندر زہر ڈال دیا جاتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو خدا را میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ کے سامنے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، خاص طور پہ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را کسی کا گھر مت خراب کریں، کسی کو مت بھڑکائیں، کسی کے متعلق مت بدگمانی پیدا کریں کہ ان کا جو ہنستا بستا ہوا گھر ہے وہ آپ کے الفاظوں سے، آپ کے سخت جملوں سے راکھ بن جائے۔ اور ہمیں دوسرے مسلمان جو جتنے بھی مومن ہیں ان کو بھی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کل کو بھلا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھی زندگی گزاریں، ہمارے لیے بھی فائدہ مند زندگی ثابت ہو، ہمیں بھی فائدہ ملے، تو پھر دوسروں کے کام آنا سیکھیں، دوسروں کی مدد کریں، ان کے بارے میں اچھا تاثر چھوڑیں، کسی کی، ہر مسلمان کی تعریف کریں۔ جب تک آپ کا گمان اچھا نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں اچھا کام نہیں کر سکیں گے، اس کی بھلائی نہیں کر سکیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے معاملات تبھی درست ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے تبھی راضی ہوگا، ہماری عبادات تبھی مکمل ہوگی، تبھی قبول ہوں گی جب ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بہتر سوچیں گے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، اس کی بہتری کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے کام آئیں۔ وہ لازم نہیں ہے کہ آپ پیسوں کی مدد، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کو راستہ دکھا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ایز اے مسلمان یہ ان سبھی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں بہتر سوچنا چاہیے، بجائے کہ ہم کسی کا بھلا کرنے کی بجائے اس کا ہم برا کر دیں وہ اپنے جملوں کی طرف سے۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ کیا آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں
اس کی زندگی پر گہرا اثر تو نہیں چھوڑ رہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، رازان ٹی وی آفیشیل آپ سبسکرائب کریں، اور آپ ہمیں فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔